السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الحنان عطاری صاحب کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کی عرس مناتے ہیں، برسیاں کرتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک طرف تو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام زندہ ہیں اور دوسری طرف تم ان کی وفات کا دن بھی مناتے ہو، عرس اور برسی مناتے ہو، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ جی عبد الحنان عطاری صاحب، بالکل ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و شہداء اور اولیاء یہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں بھی، ان کے بدن بھی سلامت رہتے ہیں اور ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ انبیاء کی زندگی اعلیٰ ترین زندگی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد شہداء کی زندگی ہے جس پر قرآن پاک کی بہت ساری آیات دلیل شاہد ہیں، اور پھر عام اولیاء کرام کی زندگیاں وہ بھی اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک برسی منانے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ایک واقعہ تو پیش آتا ہے، وہ روئے زمین سے زیر زمین تو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو قبروں میں اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، جس کا ہم ادراک نہیں رکھتے۔ اور وعدہ خداوندی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اب یہ وعدہ تو پورا ہوتا ہے، آنے واحد کے لیے انبیاء کو بھی موت آتی ہے کیونکہ وہ بھی ذی روح ہیں۔ تو یہ جو واقعہ پیش آتا ہے اس کی یاد میں وہ عرس منائے جاتے ہیں، برسیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اصالِ ثواب ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ انبیاء کی زندگیاں بہت اعلیٰ معیار کی ہیں، ویسے ہی جیسی دنیا میں ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ان کی ازواج وہ آگے کہیں نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن شہداء اور اولیاء کرام ان کی زندگیاں ذرا مختلف ہیں کہ ان پر حکماً موت طاری ہوتی ہے، ان کی بیویاں آگے نکاح کرتی ہیں، ان کے مرنے کے بعد کر سکتی ہیں، ان کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے۔ اب جو سوال کرنے والے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ قرآن کہتا ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور انہیں مردہ نہ کہو، لیکن ساتھ ہی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی وراثت بھی تقسیم ہوگی اور ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، وہ آگے نکاح بھی کریں گی۔ تو بظاہر تو یہ بھی تضاد نظر آتا ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں، تو در حقیقت وہ زندگی ایک اور زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو اس زندگی کی جو روئے زمین پر ہمیں عطا ہوئی ہے ایک شام ہوتی ہے جسے موت کہتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے لیے وہی شام
ایک نئی زندگی کی صبح ہوتی ہے، ایک دائمی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔